بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اور شمر اور ان کے کرندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان پر حاوی ہونا بہت ہی مشکل کام ہے، لہٰذا انہوں نے یہ چال چلی کہ حضرت غازی عباس کو امام حسین علیہ السلام سے جدا کریں۔ اس چال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شمر ملون بہت بڑی فوج لے کر دشت نینوا پہنچا، اور شمر نے شب عاشور غازی عباس کے لیے پیغام بھجوایا کہ اکیلے آ کر ان سے ملے۔ غازی عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے نواسۂ رسول، شمر نے مجھے اکیلے بلایا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا، عباس اپنی تلوار مجھے دے دو۔ غازی عباس سے آپ نے تلوار لے لی اور فرمایا کہ عباس ایک بات یاد رکھنا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، اگر شمر کی کسی بات پر غصہ آئے تو میری اس بات کو یاد کر لینا۔ غازی عباس اپنی تلوار امام حسین علیہ السلام کو دے کر عاشورہ کی رات فوج یزید کے پاس جاتے ہیں۔ شمر غازی عباس کو ایک تنہا جگہ پر لے جاتا ہے اور کہتا ہے، اے عباس، تیری شجاعت کے جوہر میں نے جنگ صفین میں دیکھے ہیں، تجھ سے بڑا بہادر اس سرزمین عرب میں کوئی نہیں، تم اپنی زندگی اور شجاعت حسین کے لیے قربان کر رہے ہو، یزید کا حکم تو صرف حسین کو شہید کرنے کے لیے ہے، میں نے ابن زیاد سے تمہارے لیے امان نامہ لے لیا ہے، تم حسین سے الگ ہو جاؤ۔ عباس، اگر تم یزید کی فوج میں شامل ہو جاؤ تو میں تمہیں کسی ملک کی حکومت لے کر دوں گا، یزید سے کہہ کر اس فوج کا سالار بنا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عباس علمدار نے شمر کو گریبان سے پکڑا اور کہنے لگے، اے بدبخت، کیا کہتا ہے؟ لعنت ہو اس امان نامے پر اور اس پر جس سے امان نامہ لے کر آئے ہو۔ حسین اس دنیا کا بادشاہ ہے، جنت کا شہنشاہ ہے، تو اس زمین کے ٹکڑے پر حکومت پہ ناز کرتا ہے؟ کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائی اور مولا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لختے جگر کو تنہا چھوڑ کر تمہاری فوج میں شامل ہو جاؤں؟ یہ بہت عجیب بات ہے کہ مجھے امان دے رہے ہو، لیکن فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی امان نامہ نہیں؟ خدا کی قسم، میں کبھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور اپنی زندگی حسین پر قربان کروں گا۔ آج تیرا سر تیرے تن سے جدا ہوتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ عباس جنگ نہ کرنا، جا تیری زندگی حسین کے قدموں پہ قربان کر دی۔ غازی عباس کا یہ جواب سن کر شمر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کی طرف واپس لوٹ آیا۔ سلام ہو شہنشاہ وفا عباس علمدار پر، سلام ہو ان کی وفا پر۔